بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، شادی ایک ایسا بندھن ہے جس کے بعد زندگی مکمل تبدیل ہو جاتی ہے۔ خود کو نئے ماحول میں ڈھالنا اور اپنا تمام وقت خوشیاں خواب دوسرے شخص کے ساتھ بانٹنا آسان نہیں ہوتا۔ دو لوگ جو پہلے کبھی بھی نہیں ملے ہوتے، شادی کے بعد ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں پاتے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ان کے درمیان پیدا ہونے والی محبت ہوتی ہے۔ پھر آخر ان میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ شوہر کی وہ عادتیں جو بیویاں سخت ناپسند کرتی ہیں اور لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ آج یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک انفارمیٹو ویڈیو ثابت ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میاں بیوی میں موجود لڑائی جھگڑے کا باعث بننے والی پہلی جو عادت ہے وہ ہے ٹی وی ریموٹ پر قبضہ۔ ٹی وی ریموٹ پر جب مرد قبضہ کر لیتے ہیں تو بیویاں اسے سخت ناپسند کرتی ہیں۔ اکثر مردوں کو ٹی وی ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنے اور مستقل چینل بدلنے کی عادت ہوتی ہے۔ ساتھ میں بیٹھی بیوی جو ایک پروگرام یا اپنے پسند کا ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہے اور نہیں دیکھ پاتی تو اسے غصہ آنے لگتا ہے، کیونکہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا مقصد ایک ساتھ کسی چیز کو انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس پر بھی ضد بحث شروع ہو جائے تو آپ کا پسندیدہ پروگرام تو ایک طرف رہ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑی دیر انجوائے کرنا چاہتی ہیں تو ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھیں تاکہ چھوٹی سی بات جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ دوسری عادت جو مرد کی بیوی کو سخت ناپسند ہوتی ہے وہ ویکینڈ پر ٹی وی اور موبائل پر لگے رہنا۔ ہر عورت جانتی ہے کہ اس کا شوہر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور تھکا ہارا گھر آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پورا ویکینڈ ٹی وی دیکھ کر من پسند کھانے کھا کر گزار دے۔ ہر عورت چاہتی ہے اس کا شوہر اسے وقت دے۔ کام کے دنوں میں تو یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن چھٹی پر تو وہ بہت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت دے اور باہر گھمانے یا کھانا کھلانے کے لیے لے جائے۔ تیسری عادت جو بیویاں سخت ناپسند کرتی ہیں وہ ہے اپنی گھریلو زندگی کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ بیوی کے سامنے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنے کی بجائے جب شوہر دوسری عورتوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتا ہے یا اپنے گھر کی سجاوٹ کا مقابلہ دوسرے کے گھروں سے کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کی صلاحیتوں کو دوسروں کے مقابلے میں کم تر بناتا ہے تو بیوی کے لیے نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے اور وہ بالکل اسے برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ بھی بات لڑائی جھگڑے کا باعث ہوتی ہے۔ چوتھی بات جو بیوی شوہر کی سخت ناپسند کرتی ہے وہ ہے بیوی کی تعریف نہ کرنا۔ ہر عورت اپنا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے شوہر کی پسند کا خاص خیال رکھتی ہے اور ساتھ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، لیکن اگر ایسے میں اس کا شوہر اس کی نظر انداز کر دے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز، گھروں کے کاموں میں دلچسپی نہ لینا۔ زیادہ تر مرد گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، اکثر تو ہل کر پانی بھی نہیں پینا چاہتے۔ ان کے لیے گھر کا ہر کام بیوی انجام دیتی ہے۔ ضرورت کی چیز ایک جگہ سے اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر نہ رکھنا، کھانے کے برتن وہی چھوڑ دینا، چائے پی کر کپ کچن میں نہ رکھنا، نہانے کے بعد تولیہ بستر پر پھینک دینا، ان باتوں کو عورت بالکل پسند نہیں کرتی۔ مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ دن بھر دفتر میں کام کرتے ہیں، عورت بھی گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کرتی ہے اور آپ کے گھر آنے سے پہلے گھر کو سنوار کر رکھتی ہے۔ چھٹی چیز جو بیویاں بالکل ناپسند کرتی ہیں وہ ہے بچوں پر توجہ نہ دینا۔ بعض مرد اپنے بچوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے، اس طرح گھر کی بقیہ تمام ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی عورت پر آ جاتی ہے۔ سارا سال بچوں کا ہوم ورک کرانا، ان کے امتحان کی تیاری کروانا ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بیوی اگر شوہر کی توجہ بچوں کو دلانا بھی چاہے تو وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اس طرح بچے بے باک ہو جاتے ہیں اور ماں کا کہنا بھی نہیں مانتے۔ اگر مرد حضرات ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو بہت سے گھریلو جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کی زندگی اطمینان اور سکون اور پیار و محبت سے گزر سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث رہی ہوگی اور ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔